بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ میں نے قرآن سیریز 114 صورتوں کی ویڈیو کا آغاز کیا ہے۔ آج ہم نئی سورہ المائدہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا تعارف، اس کی ہسٹری، اس کے موضوعات اور احکامات کے بارے میں اب تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی 5ویں سورہ المائدہ ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں ٹوٹل آیات 120 ہیں اور یہ قرآن کی طویل سورتوں میں شامل ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ سورہ المائدہ کا نام المائدہ کیوں رکھا گیا۔ تو ناظرین، المائدہ کا مطلب ہے دسترخوان یا کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان۔ اس سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا واقعہ بیان ہوا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے آسمان سے دسترخوان نازل کرنے کی درخواست کی تھی۔ اسی واقعے کی وجہ سے اس سورہ کا نام المائدہ رکھا گیا۔ سورہ المائدہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یعنی اس کا جو پس منظر ہے، کس تناظر میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ سورہ المائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی۔ اس وقت اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو مکمل اسلامی نظام زندگی سکھایا جا رہا تھا۔ تاریخ کی کتابوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ناظرین کہ یہ سورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی۔ علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ میں نازل ہوئے تھے اور کچھ حصے فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے۔ مختلف حصوں میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی، ایک ساتھ یہ سورہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے اور مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات ہمیں ملتی ہیں۔ سورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا ناظرین کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیما پورے کرنے چاہیے۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا بندوں کے حقوق سے متعلق۔ اس ضمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ ہمیں سمجھایا گیا ہے اس سورہ کے ذریعے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری بھی اس سورہ میں ہمیں ملتی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا۔ اسی سورہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی غذائیں حرام۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے۔ حلال و حرام کے احکامات، وعدوں کی پابندی، عدل و انصاف، اہل کتاب کے ساتھ کیسے معاملات رکھنے چاہیے تعلیمات ملی، عبادات کے احکامات بتائے گئے، معاشرتی اصول کی تعلیمات ملی۔ اور اس کے علاوہ اس کی اگر ہم سورہ کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں تو یہ سورہ تقریباً 10 ہجری میں نازل ہوئی اور اسے قرآن کی آخری نازل ہونے والی سورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سورہ میں دین کی تکمیل کا اعلان کیا گیا، شریعت کے اہم قوانین، معاشرتی و اخلاقی احکامات بتائے گئے، مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے اصول ذکر کیے گئے۔ سورۃ المائدہ میں مشہور آیات ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سورہ المائدہ کے اہم موضوعات کی تو اس میں جو موضوعات ہیں، نمبر 1، وعدوں کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے عہد اور اپنے وعدے پورے کرو۔
نمبر 2 حلال و حرام، کھانے پینے کی چیزوں کے احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 3 عدل و انصاف، دشمنی کی وجہ سے بھی انصاف نہ چھوڑنے کی تعلیم دی گئی۔ نمبر 4 وضو اور طہارت، یعنی نماز سے پہلے وضو کے احکام بتائے گئے۔ نمبر 5 اہل کتاب سے تعلقات، یہود و نصارہ کے بعض عقائد اور ان کی غلطیوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 6 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل اور ان کے رویوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ نمبر 7 حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حواری، آسمانی دسترخوان معاہدے کا واقعہ بھی ہمیں اس سورہ میں ملتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں یہ سورہ کیا پیغام دیتی ہے؟ نمبر 1 وعدہ پورا کریں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ وعدہ پورا کریں۔ مسلمان کی پہچان سچائی اور وعدے کی پابندی کرنا ہے۔ نمبر 2 انصاف کریں، اپنے اور دوسروں کے ساتھ انصاف اختیار کریں۔ نمبر 3 حلال رزق کمائیں، صرف حلال روزی اور پاکیزہ غذا اختیار کریں۔ نمبر 4 اللہ کی اطاعت کریں، کامیابی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے۔ نمبر 5 دین پر ثابت قدم رہیں، مشکلات جتنی بھی آئیں مشکلات کے باوجود حق کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ نمبر 6 شکر گزاری کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سورہ المائدہ کی جو فضیلت ہے، یہ قرآن کی اہم مدنی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ اس میں مکمل اسلامی معاشرے کے اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ عدل، امانت اور دیانت کی تعلیم دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کا درس دیا گیا۔ سورہ المائدہ مسلمانوں کو یہ سکھا رہی ہے کہ وعدے پورے کریں، کوئی عہد کریں تو اس کو پورا کریں، ایک ایک آیت کو بار بار پڑھیں، بار بار اس کو پڑھ کے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ حلال و حرام کا خیال رکھیں، آپ کیا کھا رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں، اس کا بہت خیال رکھیں۔ انصاف قائم کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، ہر لمحہ آپ شکر گزاری کی حالت میں رہیں، دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر لمحہ اطاعت میں اپنا وقت گزاریں۔ یہ سورہ ایک مکمل اسلامی معاشرے کی بنیاد فراہم کرتی ہے اور ہر مسلمان کی عملی زندگی کے لیے رہنمائی کا خزانہ بھی ہے۔ سورہ المائدہ ایک مسلمان کی انفرادی، خاندانی اور معاشرتی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سچ بولنے کی عادت ڈالیں، سچائی ایمان کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر غلطی ہو جاتی ہے تو اسے تسلیم کر لیں۔ فائدے کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے جھوٹ نہ بولیں اور کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسروں کی مدد کا جذبہ، اللہ تعالیٰ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ضرورت مند کی مدد ضرور کریں، کسی کو قرآن سیکھنے یا نیکی کی طرف راغب کریں۔ حسد سے بچیں، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر حسد نہ کریں، کمپلیکس کا شکار نہ ہوں، بلکہ اگر آپ کسی خوشحال فیملی کو دیکھتے ہیں یا خوشحال انسان کو دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ حسد کریں اور جلی کٹی باتیں کریں، ان کے لیے برکت کی دعا کریں اور دل سے دعا کریں۔ اگر آپ ان کے لیے صاف نیت کے ساتھ برکت کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی مزید اضافہ فرمائیں گے۔ مثال کے طور پر کسی کی کامیابی پر خوش ہونا اور خوش نظر آنا، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ ماشاءاللہ یا ماشاءاللہ کہنا ضروری نہیں، بلکہ ماشاءاللہ کہہ کر اللہ برکت دے کہنا سیکھیں۔ اللہ آپ کو مزید علم برکت دے، مزید آپ کو رزق میں برکت دے کہنا سیکھیں۔ اس کے علاوہ حسد سے بچنے کی ہم بات کر رہے تھے۔ حسد سے بچنا ہے
دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر بالکل بھی حسد نہیں کریں، بلکہ ان کے لیے برکت کی دعا کریں۔ اور مزید یہ کہ اگر آپ کسی کو خوش دیکھیں، علم کے میدان میں، رزق کے میدان میں، خوشحالی کسی نوعیت کی بھی ہو، تو اللہ سے ان کے لیے دعا کریں، دل سے دعا کریں گے کہ اللہ ان کے کاموں میں برکت دے۔ یہ کہنا سیکھیے، غصے پر قابو پانا سیکھیں۔ بہت سے گناہ غصے کی حالت میں ہو جاتے ہیں، غصہ بہت سے گناہوں اور تعلقات کی خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں، وضو کر لیں یا جگہ بدل دیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ان کی بات غور سے سنیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہر امانت کی حفاظت کریں۔ آپ کے پاس اگر کوئی شخص کوئی امانت رکھوائے تو دل و جان سے آپ اس کی حفاظت کریں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوئی راز ہو یا کوئی اور ذمہ داری۔ کسی کا راز دوسروں کو نہ بتائیں۔ سپرد کیا گیا کام دیانتداری سے کریں۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی کام کی ذمہ داری دیتا ہے کہ فلاں کام آپ نے کرنا ہے، اس ٹائم کرنا ہے، اس دن کرنا ہے، تو آپ مکمل دیانتداری سے اس کام کو مکمل کریں، کیونکہ وہ شخص اس وقت آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ نیتوں پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت دیکھ کر معاملات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے، نیت اچھی ہے، مخلص ہے، آپ دیانتدار ہیں، آپ ایماندار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے آپ کے کاموں میں بھی خیر اور برکت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنا قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ہے۔ ہر آیت پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ چاہے آپ کو ایک آیت 1000 مرتبہ ہی پڑھنا کیوں نہ پڑے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ روزانہ چند آیات ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ ایک ایک آیت منتخب کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں۔ مشکلات میں مایوس ہونے کے بجائے اللہ پر توکل کریں۔ جو چیزیں نہیں ہیں وہ اللہ سے مانگ لیں، اور جو چیزیں آپ کے پاس میسر ہیں اس کا دل و جان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پریشانی کے وقت دعا کثرت سے کریں اور استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم سب سورہ المائدہ کے مطابق زندگی گزاریں تو ہم سچے، دیانتدار، انصاف پسند اور اللہ کے فرما بردار انسان بن سکتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف دنیا میں نہیں لینی ہمیں، بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی اطاعت کے ذریعے حاصل کرنی ہے۔ آج ہم سب مل کے یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ ہم جو بھی کوئی عہد کریں گے، جو بھی کوئی وعدہ کریں گے، چاہے وہ بڑوں سے وعدہ کیا ہو، چاہے وہ بچوں سے وعدہ کیا ہو، ہم اسے پورا کریں گے۔ ایک نیکی میں کسی کی مدد کریں گے، ایک غلط عادت چھوڑنے کی کوشش کریں گے، سورہ المائدہ کی ایک آیت پڑھ کر اس پر عمل کریں گے۔ یہ سورہ المائدہ کا حقیقی اور ریئل میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو، آپ کے علم، آپ کے رزق، صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے قرآن سے متعلق کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو لوگ بھی پوری دنیا میں قرآن کی خدمت کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں خیر، برکت اور فضل عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔